تاریخ نے بڑے بڑے بادشاہ اور مالدار دیکھے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی ایسے شخص کا قصہ سنا ہے جس کے لیے مٹی بھی سونا بن جاتی تھی؟ ایک ایسا راز جس نے عقلوں کو دنگ کر دیا۔ وہ جب زمین سے کوئی معمولی پتھر بھی اٹھاتے تو اس کے نیچے سے سونا اور چاندی برآمد ہوتا۔ آخر کیا تھا وہ پتھر کا راز؟ کیا یہ کوئی جادو تھا یا پھر غیب سے ملنے والی کوئی ایسی مدد جس نے مدینہ کی زمین کو بھی ہلا کر رکھ دیا؟ دیکھیے اس ویڈیو میں اس عظیم ہستی کی داستان جن کے قدموں کی آہٹ سے غربت بھاگ جاتی تھی۔ ان 8 خوش نصیب صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک ہیں جنہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان 10 جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ ان 6 ذیشان صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ایک ہیں جنہیں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ منتخب کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ ان جید علماء صحابہ رضی اللہ عنہم میں ایک جسے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں فتویٰ جاری کرنے کی اجازت تھی۔ زمانہ جاہلیت میں ان کا نام عبد امر تھا۔ جب اسلام قبول کیا تو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام عبد الرحمن رکھا، جو بعد میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کے نام سے مشہور ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور یہ اپنے اللہ سے راضی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں بیٹھ کر تعلیم و تربیت کا آغاز کرنے سے پہلے اور حضرت ابوبکر صدیق کے اسلام قبول کرنے کے 2 روز بعد اسلام قبول کر لیا تھا۔ اسلام کی راہ میں وہ تمام مصیبتیں برداشت کیں جو صف اول کے مسلمانوں نے جھیلی تھیں، لیکن آپ نے کمال صبر و تحمل سے کام لیا۔ آپ راہ حق و صداقت میں ثابت قدم رہے۔ آپ نے دین کی حفاظت کے لیے صف اول کے مسلمانوں کے ہمراہ حبشہ کی طرف ہجرت کا سفر اختیار کیا۔ جب کفار کی جانب سے پہنچنے والی تکالیف کی کوئی انتہا نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار صحابہ رضی اللہ عنہم کو مدینہ طیبہ ہجرت کر جانے کی اجازت دے دی۔ تو یہ ان عالی مقام مہاجر صحابہ رضی اللہ عنہم میں سر فہرست تھے جو سوئے مدینہ دیوانہ وار چلے۔ جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان بھائی چارے کی فضا قائم کی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت سعد بن ربی کے مابین رشتہ اخوت قائم ہوا۔ حضرت سعد بن ربی نے اپنے دینی بھائی حضرت عبد الرحمن بن عوف سے کہا، اے بھائی جان، میں اہل مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں۔ میرے 2 باغ ہیں اور 2 بیویاں۔ ان میں سے جو باغ آپ کو پسند ہے میں اسے آپ کے نام ہبہ کر دیتا ہوں اور ایک بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں تاکہ آپ اس سے شادی کر کے اپنا گھر بسا لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت عطا فرمائے۔ آپ مجھے منڈی کا پتہ بتا دیں، میں وہاں محنت کر کے کماؤں گا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مدینہ طیبہ کی منڈی میں تجارت کا پیشہ اپنایا اور اس کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت عطا فرمائی کہ تھوڑے ہی عرصے میں اچھی خاصی رقم جمع ہو گئی۔ ایک روز رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سے عطر کی مہک آ رہی تھی۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش طبعی سے فرمایا، عبد الرحمن یہ کیا؟ با ادب بولے، حضور میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ نے پوچھا بیوی کو کتنا مہر دیا ہے؟ عرض کی سونے کی 1 ڈلی۔ آپ نے فرمایا ولیمہ کرو، خواہ 1 بکری ذبح کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے، دنیا مجھ پر فریفتہ ہے، میں کوئی پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سے سونا اور چاندی ہاتھ لگتا ہے۔ میدان بدر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف میں اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرتے ہوئے مقابلے میں آنے والے دشمن دین عمیر بن عثمان بن کعب کا سر تن سے جدا کر دیا۔ غزوہ احد میں یہ اس وقت ثابت قدم رہے جب عام مجاہدین کے قدم ڈگمگا گئے تھے، اور یہ اس وقت چٹان کی طرح جمے رہے جب کہ شکست خوردہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ جب آپ
اس جہاد سے فارغ ہوئے تو جسم پر 20 سے زائد گہرے زخم آ چکے تھے اور ان میں سے بعض اتنے گہرے تھے کہ ان میں پورا ہاتھ داخل ہو سکتا تھا۔ اگر جانی اور مالی جہاد کا موازنہ کیا جائے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف جانی کی بجائے مالی جہاد میں 2 قدم آگے نظر آتے ہیں۔ ایک دفعہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر ترتیب دیا اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں یہ اعلان کیا کہ جہاد فنڈ میں چندہ دو، میں دشمن کی سرکوبی کے لیے ایک لشکر روانہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اعلان سنتے ہی حضرت عبد الرحمن بن عوف جلدی سے اپنے گھر گئے اور اسی وقت واپس لوٹ آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، گھر میں 4000 دینار تھے، 2000 آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور 2000 اپنے اہل و عیال کے لیے گھر چھوڑ آیا ہوں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، جو تو نے اللہ کی راہ میں پیش کیے انہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور جو اہل و عیال کے لیے باقی رکھے ان میں برکت عطا فرمائے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کا ارادہ کیا۔ یہ وہ آخری جنگ ہے جو آپ نے لڑی۔ اس میں مردان جنگ کی طرح مال و دولت کی بھی شدید ضرورت تھی، کیونکہ رومی لشکر بہت بڑا تھا، اس کے پاس مال و متاع کی بھی ریل پیل تھی۔ سفر بڑا طویل و دشوار گزار تھا۔ سواری کے لیے اونٹ اور گھوڑے بہت تھوڑی تعداد میں دستیاب تھے۔ یہ منظر بھی دیکھنے میں آیا کہ چند اہل ایمان نے جہاد میں شرکت کے لیے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی اور آپ نے ان کی درخواست محض اس لیے مسترد کر دی کہ ان کے لیے سواری کا کوئی انتظام نہیں۔ وہ زار و قطار روتے ہوئے واپس لوٹے اور یہ کہتے جا رہے تھے، کاش ہمارے پاس آج زیادہ راہ ہوتا، سواری کا انتظام ہوتا تو آج اس عظیم شرف سے محروم نہ ہوتے۔ غزوہ تبوک کے لیے روانہ ہونے والے لشکر کو جیش الاسرا یعنی لشکر تنگ حال کا نام دیا گیا۔ اس اہم ترین موقع پر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام صحابہ رضی اللہ عنہم کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا اور یہ ترغیب دلائی کہ اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت ملے گا۔ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے صدقہ و خیرات جمع کرانے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھے۔ اس دفعہ بھی حضرت عبد الرحمن بن عوف کا پلہ بھاری رہا اور جہاد کے لیے بے دریغ چندہ جمع کرایا۔ ان کا یہ انداز دیکھ کر سیدنا حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، یوں لگتا ہے کہ آج حضرت عبد الرحمن بن عوف نے گھر والوں کے لیے کچھ باقی نہیں رہنے دیا، سارا مال حضور علیہ السلام کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عبد الرحمن، کیا تم کچھ مال گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ آئے ہو؟ عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جتنا آج آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس سے زیادہ اور عمدہ مال اہل خانہ کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ آپ نے پوچھا، کتنا؟ عرض کی، کیا اللہ تعالیٰ نے اس کی راہ میں خرچ کرنے پر رزق کی فراوانی، خیر و برکت اور اجر و ثواب کا وعدہ نہیں کیا؟ لشکر اسلام تبوک کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو وہ شرف عطا کیا جو اس سے پہلے کسی کو حاصل نہ ہوا۔ وہ اس طرح کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما نہ تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امامت کے فرائض انجام دیے۔ پہلی رکعت ابھی ختم نہ ہوئی تھی کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ آپ نے یہ نماز حضرت عبد الرحمن بن عوف کی اقتدا میں پڑھی۔ یہ ہے نصیب کی بات، یہ کتنا بڑا شرف ہے کہ سید المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین اپنے جانثار صحابی کی امامت میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف امہات المومنین ازواج مطہرات کے گھریلو اخراجات کا خیال رکھتے۔ جب انہوں نے سفر پر جانا ہوتا تو خدمت کے لیے ساتھ ہو لیتے۔ جب سفر حج کا ارادہ کرتی تو آپ ان کے لیے سواری کا انتظام کرتے۔ ہودج پر سبز رنگ کا نہایت ہی عمدہ کپڑا ڈلوا دیتے۔ دوران سفر جو جگہ بھی انہیں پسند آتی وہیں پڑاؤ کرنے کا فوری انتظام کرتے۔ بلا شبہ یہ بہت بڑا شرف ہے جو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو حاصل ہوا۔ امہات المومنین کو ان پر بہت اعتماد تھا، جس پر یہ اللہ تعالیٰ کا ہر دم شکر ادا کرتے رہتے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کا عام مسلمانوں اور خاص طور پر امہات المومنین کے ساتھ حسن سلوک کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے
کہ ایک دفعہ آپ نے اپنی زمین 40,000 دینار میں فروخت کی اور یہ ساری رقم رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے خاندان بنی زہرہ اور اہل اسلام میں سے فقراء اور مساکین اور ازواج مطہرات میں بانٹ دی۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں ان کا حصہ پیش کیا گیا تو آپ نے پوچھا، یہ مال کس نے بھیجا ہے؟ آپ کو بتایا گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف نے۔ آپ نے فرمایا، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، میرے بعد صرف وہی لوگ تمہاری خدمت بجا لائیں گے جو صابر اور شاکر ہوں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے خیر و برکت پوری زندگی ان پر سایہ فگن رہی، یہاں تک کہ آپ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم سے زیادہ مالدار اور صاحب ثروت ہو گئے۔ آپ کی تجارتی قافلے مدینہ منورہ آتے تو باشندگان مدینہ کے لیے گندم، گھی، کپڑے، برتن، خوشبو اور دیگر ضروریات کی چیزیں اپنے ہمراہ لاتے، اور جو چیزیں بچ جاتی انہیں کسی دوسری منڈی میں منتقل کر دیتے۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف کا 700 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا۔ سب اونٹنیاں ساز و سامان سے لدی ہونی تھیں۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو زمین تھر تھر تھرانے لگی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، آج یہ تھر تھراہٹ کیسی ہے؟ آپ کو بتایا گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف کا 700 اونٹنیوں پر مشتمل تجارتی قافلہ آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ صدیقہ بہت خوش ہوئیں اور بارگاہ الہی میں دعا کی، الہی جو کچھ تو نے انہیں دنیا میں دیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور آخرت میں اس سے بڑھ کر اجر و ثواب سے نوازنا۔ پھر کہنے لگیں کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جنت میں خوشی سے اچھلتے ہوئے داخل ہوگا۔ اس سے پہلے کہ تجارتی قافلہ پڑاؤ کرتا، ایک شخص نے حضرت عائشہ صدیقہ کے حوالے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جنت کی بشارت دی۔ جب آپ نے یہ بشارت سنی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دوڑتے ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچے اور عرض کی، اماں جان، کیا آپ نے میرے لیے جنت کی بشارت کے کلمات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے خود سنے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ یہ سن کر کچھ نہ پوچھیے کہ ان کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ فرمانے لگے، اماں جان گواہ رہنا، میں اس خوشی میں 700 اونٹنیوں پر مشتمل اپنا تجارتی قافلہ ماں تمام ساز و سامان کے اللہ کی راہ میں پیش کرتا ہوں۔ جس دن سے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو جنت کی بشارت ملی، اس دن سے اور زیادہ حوصلے کے ساتھ اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے بے دریغ دائیں بائیں خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرنے لگے، یہاں تک کہ 40,000 دینار اللہ کی راہ میں صرف کر دیے۔ ایک دفعہ مجاہدین اسلام کے لیے 500 تربیت یافتہ جنگی گھوڑے اور ایک دوسرے موقع پر 1500 عربی النسل اصیل گھوڑے مجاہدین کے لیے خریدے۔ وفات سے چند روز قبل تمام غلام آزاد کر دیے اور یہ وصیت لکھوائی کہ اہل بدر میں سے جو صحابہ بھی زندہ ہوں ان میں سے ہر ایک کو 400 دینار میرے مال میں سے دے دیے جائیں۔ ان بدری صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے وصیت کے مطابق رقم وصول کی۔ ان کی تعداد تقریباً 100 تھی۔ وصیت میں یہ بھی لکھوایا کہ امہات المومنین میں سے ہر ایک کو میری جائیداد میں سے وافر مقدار میں حصہ دیا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اکثر ان کے حق میں یہ دعا کرتی، الہی عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے ٹھنڈے میٹھے چشمے سلسبیل سے پانی پلانا۔ وصیت کے مطابق مال تقسیم کرنے کے بعد بھی ورثاء کے لیے بہت سا مال باقی بچ گیا۔ انہوں نے ورثے میں 1000 اونٹ، 400 گھوڑے، 3000 بکریاں اور سوگواروں میں 4 بیویاں چھوڑیں۔ ان میں سے ہر ایک کے حصے میں 80 ہزار دینار آئے۔ ورثاء میں سونا اور چاندی تقسیم کرنے کے لیے سونے اور چاندی کی ڈلیوں کو کلہاڑیوں سے کاٹنا پڑا، جس سے کاٹنے والوں کے ہاتھ زخمی ہو گئے۔ یہ سب کچھ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا اثر تھا جو آپ نے ان کے مال و متاع میں خیر و برکت کے لیے کی تھی۔
وافر مقدار میں مال و دولت سے حضرت عبد الرحمن بن عوف نہ کسی دنیاوی فتنے میں مبتلا ہوئے اور نہ ان کی ظاہری حالت میں کوئی تبدیلی پیدا ہوئی۔ جب لوگ انہیں اپنے خدام اور غلاموں کے درمیان دیکھتے تو حضرت عبد الرحمن بن عوف اور غلاموں کے درمیان کوئی فرق محسوس نہ کرتے۔ ایک روز آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ آپ کا روزہ تھا، افطار کا وقت قریب تھا۔ آپ نے پرتکلف کھانے کی طرف دیکھتے ہوئے فرمایا، حضرت مصعب بن عمیر شہید ہوئے اور مجھ سے کہیں بہتر تھے۔ ہمارے پاس کفن کے لیے صرف اتنا کپڑا تھا کہ اگر ان کا سر ڈھانپتے تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈھانپتے تو سر ننگا ہو جاتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دنیاوی مال و متاع کی فراوانی کر دی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں دنیا ہی میں ہمیں نمٹا نہ دیا گیا ہو۔ اس کے بعد آپ نے زارو قطار رونا شروع کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف پر ہزار رشک قربان۔ آپ کو صادق و مصدوق سید المرسلین، شفیع المذنبین، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جنت کی بشارت دی۔ آپ کے جسد خاکی کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں حضرت سعد بن ابی وقاص نے لحد میں اتارا۔ آپ کی نماز جنازہ ذوالنورین سیدنا حضرت عثمان بن عفان غنی نے پڑھائی۔ جنازے کے پیچھے چلتے ہوئے امیر المومنین حضرت علی نے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے فرمایا، اے عبد الرحمن، تو نے کھرے سکے حاصل کیے اور کھوٹے سکے مسترد کر دیے اور جنت کے خالص و پاکیزہ ماحول کو پا لیا۔ اللہ آپ پر رحم فرمائے، آسمان تیری لحد پر شبنم آفشانی کرے۔ تو ناظرین، یہ تھی حقیقت پتھر کے راز کی۔ یہ کوئی طلسماتی کہانی نہیں بلکہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کا معجزہ تھا جو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے حق میں کی گئی تھی۔ انہیں پتھر کے نیچے سونا تو ملا، مگر اس سونے کی چمک کبھی ان کے دل میں گھر نہ کر سکی۔ انہوں نے دنیا کمائی مگر اسے قدموں کی خاک سمجھا۔ ہاتھوں میں سونے کے ڈھیر لیکن آنکھوں میں خوف خدا کے آنسو۔ یہی وہ راز ہے جو انسان کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا تو ویڈیو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے مفصل حالات زندگی معلوم کرنے کے لیے درج ذیل کتابوں کا مطالعہ کریں۔ 1. صفت الصفت 257 2 حلیت الاولیاء 98 1 3 تاریخ الخمیس 257 2